السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا دین ٹاکس میں آج ہم بات کریں گے نفل نماز کی اہمیت کو لے کر۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں جانا اور سمجھا تھا، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نفل نماز کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں سنیں گے اور سمجھیں گے۔ تو دیکھیں، نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، فرض اور نفل۔ فرض نماز جو فرض ہے، جسے پڑھنا واجب ہے، اللہ نے ہر بندے پر، ہر مسلم پر فرض نماز کو واجب کیا ہے۔ اور نفل نماز کے کئی اقسام ہیں، جیسے جو نماز ہم نے کبھی پڑھی کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، اور جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقتہ بن گئی۔ اسی طرح جو نماز اللہ نے ہم پر فرض نہیں کی ہے اور مومن اپنی خوشی سے پڑھتا ہے تو اس کی کاؤنٹنگ نفل میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 184 میں کہا کہ اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ مان لینا، یعنی کہ توحید کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نفل اس فرض کے نسخ کو ختم کر دیں گے، مطلب کہ اس کی بھرپائی، اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ لیکن روز قیامت میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا اللہ کے حقوق میں وہ نماز کا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، بندے کا حساب چیک کرنے کے لیے اس کے فرض نمازوں کو چیک کیا جائے گا۔ اگر فرض نماز مکمل ہوئی تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر ان میں کمی ہوئی تو اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ دیکھو اس کی نفل نمازوں کو چیک کرو، اور نفل نمازوں کو چیک کیا جائے گا، وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھ دی جائیں گی، ورنہ پھر اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ چیک کروائے گا۔ تو اسی طرح آگے زکوٰۃ اور باقی اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نفل نماز پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کہ تم ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ کو مٹا دے گا۔ تو یہاں پر سجدے سے مراد فرض نماز کے بعد نفل نماز کا پڑھنا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر فرض نماز کے بعد ہی نفل نماز کی اہمیت ہے۔ اسی طرح جیسے کہ صدقے کی بہت اہمیت ہے لیکن زکوٰۃ کے بعد، عمرے کی بہت اہمیت ہے لیکن حج کے بعد، تو ٹھیک اسی طرح کہ پہلے فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد ہی نفل نماز کی اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نفل نماز کی اہمیت جاننے کے بعد نفل نماز کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن فرض نماز پہلے ہے اور اس کے بعد نفل نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، اور کثرت نفل پڑھنا جنت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ نفل نماز کا گھر میں پڑھنا خیر و بلائی کا باعث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے۔ جب نفل پڑھنے سے اتنی خیر و بھلائی آ رہی ہے تو اب سوچے فرض نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، کتنی برکت اور کتنی خیر و بھلائی گھر میں آئے گی۔ لیکن یہ بات دھیان میں رکھیں کہ یہاں پر نفل نماز کے گھر میں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے مردوں کے لیے، کیونکہ مردوں کا فرض نماز پڑھنا مسجد میں افضل ہے، اور عورتوں کا ٹھیک اسی طرح گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ عورتیں بالکل مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن ان کا گھر میں پڑھنا اور گھر کے اندر کسی کمرے میں پڑھنا نماز افضل ہوتا ہے، اور آدمیوں کو چاہیے کہ وہ فرض نماز مسجد میں ہی پڑھیں۔ لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کے لیے یہ تاکید کی ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ بچا کر گھر میں پڑھیں، یعنی کہ نفل نماز کو گھر میں پڑھیں۔ اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کے فائدے یہ ہیں کہ جب گھر میں بچے اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر دین کو لے کر، نماز کو لے کر انٹرسٹ بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اچھی عادتوں کو بچے ہمیشہ فالو کریں گے۔ جو اپنے بچے جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ وہی فالو کرتے ہیں۔ اور نفل نماز کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت کھنچی چلی آتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے۔ جو بھی نیک بندے ہوتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کی دنیا میں بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے، کبھی زمین کے لیے یا کبھی کسی چیز کے لیے نیکوکاروں کو تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔
اور اس سے پہلے بھی کتنے پیغمبر گزرے ہیں، اولیاء اکرام گزرے ہیں، صحابہ اکرام گزرے ہیں، جنہوں نے بھی انہیں تنگ کیا، پریشان کیا. آپ ان کی موتیں دیکھیں، کیسی کیسی انہیں زندگیاں ملیں، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے انہیں موتیں دی ہیں. تو یہ سب ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ میں اس انسان سے جنگ کر دیتا ہوں جو میرے دوست کو، یہاں دوست سے مراد اس انسان سے ہے جو توحید پرست ہو، جو دین کے راستے پر چلتا ہو، جو نمازی ہو، جو وہی کام کرے جو اللہ نے بتائے ہیں کرنے کے لیے. تو ایسے انسان کو اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سب سے قریب تب ہوتا ہے جب وہ فرض کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے. جب فرض پڑھتا ہے بندہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. پھر نفل کے ذریعے قرب حاصل، پہلے فرض کے بعد، پھر اس کے بعد نفل کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے. یہاں پر مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور وہ انسان وہی سنتا ہے جو اللہ اس کو سنانا چاہتا ہے، وہی دیکھتا ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ کہے، وہی قدم رکھتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو چلانا چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کسی بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں اس کا ناک بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ وہی کرے جو اللہ چاہتا ہے. سب سے بڑا احسان ہے اس بندے کے اوپر اللہ کا. اور اللہ آگے کہتا ہے کہ اور وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اور وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. لیکن آج کی دنیا میں کیا ہے؟ آج کی دنیا میں کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو وہی بہت ہے نا، کیونکہ شیطان نے اتنا بزی کر دیا ہے کہ کام کے آگے انسان کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور انسان مال کے پیچھے اتنا اندھا ہے کہ وہ نماز کے لیے دن بھر میں 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ جو قومیں گزری ہیں، جو پہلے جہالت کا دور گزرا ہے، تو جو یہ اب کا جو دور ہے نا، یہ بھی جہالت کا ہی دور ہے. کیونکہ اگر انالائز کریں تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی قومیں کر چکی ہیں. پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا؟ ناچ گانا، زنا، سارے حرام چیزوں کو عام کر دیا تھا، دین پہ نہیں چل رہی تھی اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہی تھی، گمراہ ہو گئی تھی. وہی آج بھی ہو رہا ہے. فرق بس اتنا ہے کہ پرانی قوموں پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور ہمارے پاس وقت ہے تب تک جب تک ہم زندہ ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اسٹیج ہے، قبر، پہلا مرحلہ ہے وہی. اگر وہ آسان ہو گیا تبھی آگے کے لیے آسانیاں ہیں. اگر وہ ہم نے آگے اسے کلیئر نہیں کیا تو پھر مشکل ہی مشکل ہے. ہم کہیں پر جاتے ہیں کسی میٹنگ میں، کسی دعوت میں، تو ہم ایک تیاری کر کے جاتے ہیں، اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جاتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے کوئی تیار نہیں کیا ہے. خدا نخواستہ کل کو موت آ جائے پھر کیا تیاری رہے گی؟ اس لیے ڈریں، اپنے خدا سے ڈریں. اور انسان اگر اپنے لیے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، جب انسان خود اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگتا ہے، تو اللہ ضرور اسے ہدایت عطا کرتا ہے. اس لیے اپنے اپنے حق میں اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے لیے دعا کریں، تمام امت کے لیے دعا کریں. اس ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ بس نمازوں کی پابندی رکھیں، مجھے اور تمام امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے تہجد کی فضیلت پر، اور آگے ڈسکس کریں گے کہ تہجد کے کیا فضائل ہیں اور تہجد پڑھنے کے کیا فائدے ہیں. تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کرتی ہوں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.